ہمارا جو آج کا موضوع ہے علامہ صاحب، کچھ تھوڑا سا جواب تو ہمیں اس خوبصورت کلام سے ہی مل جاتا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ ہم بات کر رہے ہیں آج انسان کی تخلیق کا مقصد پہ، تو مقصود کائنات اگر یہ پاک ہستیاں ہیں تو اس موضوع کو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جی، اور ایک قرآن کریم کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ ٹھیک۔ حدیث قدسی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے پیاری مخلوق کے ساتھ براہ راست گفتگو فرمائی ہے، جی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور قرآن کریم وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں ان دونوں کلاموں میں سے ایک ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے احمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ جی، تو اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ آج اگر یہ کائنات باقی ہے تو وجود مقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے، وہ باعث خلقت کائنات ہے۔ اور اسی حدیث قدسی کا جو اگلا سلسلہ آگے بڑھتا ہے وہ ورطہ حیرت میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لولا خلقت علی لما خلقتک، اے میرے حبیب اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں اپنی کنیز فاطمہ کو پیدا نہ کرتا نہ مصطفیٰ تجھے پیدا کرتا، نہ مرتضیٰ تجھے پیدا کرتا۔ تو یہ وہ رموز ہیں جن کو جاننے کے لیے ہماری عقلیں جو حیران ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات یہ کلمات سن کر ہم عجیب و غریب وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کلام الہی نہیں ہے، نہیں متواتر کلام الہی ہے، ثابت ہے، لیکن بتانا مقصود یہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور و معروف فرمان ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بیان فرمایا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ایک دن جب میں حاضر ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ یہ کائنات کیسے خلق ہوئی، تو میں نے قریب جا کے دیکھا تو رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ارنا الحق کا وآصل اللہ، مجھے حق بتاؤ تاکہ حق کو دکھاؤ میں حق کو پا سکوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود کی مشہور و معروف یہ حدیث ہے۔ تو مجھے آپ نے فرمایا کہ اس حجرے میں چلے جاؤ۔ میں نے حجرے میں جب دیکھا تو جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام حالت نماز میں ہے، حالت رکوع میں، حالت سجود میں ہے، اور دعا کر رہے اللہم اغفر امت محمد بحق عبدک مصطفیٰ، اے میرے اللہ تجھے واسطہ اپنے عبد محمد مصطفیٰ کا، سرکار مصطفیٰ کی امت کو اور میرے ماننے والوں کو معاف فرما دے۔ کہا کہ مجھے جواب تو مل گیا کہ جناب علی علیہ السلام ہیں، لیکن یہ واسطہ سن کے میں باہر نکلا کہ رسول اللہ کو بتاؤں کہ میں نے یہ سنا ہے۔ وہاں بھی عجیب منظر دیکھا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، رکوع و سجود میں ہیں، اور دعا مانگ رہے اللہم اغفر امتی بحق عبدک علی ابن ابی طالب، اے اللہ تو میری امت کو اپنے عبد علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ کہا میرا ذہن فوراً تشویش میں ڈوبا کہ یہ افضل ہیں، یہ وہ افضل ہے، تو آپ نے فوراً نماز ختم کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ تشویش میں مت پڑھو، حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد حیات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو منزل من اللہ اور وحی کے ذریعے نازل ہوا وہ بھی دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو پیدا نہیں کیا، انسانوں کو پیدا نہیں کیا، مگر ان کی غرض خلقت کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ یہ پوری کائنات ہم نے انسانوں کے لیے خلق کی ہے اور انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ میں ذرا پیر حبیب عرفانی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اسی بات کو بہت خوبصورت بیان فرمایا آپ نے علامہ صاحب۔ حبیب عرفانی صاحب، حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یہ جو وجہ کائنات ہے، علامہ صاحب نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس پرسپیکٹو میں دیا۔ میں چاہوں گا ذرا آپ بیان فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یہ جو مقصد ہے، چیزیں ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے علامہ صاحب ہی نے جو آیہ مبارکہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبودیت یا بندگی ایک عملی ہے اور ایک اعتقادی ہے. اب عملی میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے. اعتقادی میں یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اعتقاد کیا ہے. اور ایمان اور اعتقاد یا عمل اور اعتقاد میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد کا مقصد جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ وہ اندرون کا تزکیہ فرمائیں. اندرون کا تزکیہ یہ ہے کہ پاک صاف ہو جانا، کوئی شے غلیظ، گندی، ناپاک، ناپسندیدہ اندرون میں رہے ہی نہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو اس کائنات میں تشریف آوری کا مقصد ہے، اس میں ایک یہ بھی مقصد ہے. اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو بندگی میں جانا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، عبادت کی، وہ بندگی اور عبادت معاف کیجیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے علاوہ ممکن نہیں ہے اور ان سے ہٹ کر نہیں ہے. وہ بتا دینا کہ وجہ کائنات، تخلیق کائنات و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید میں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو کوئی اس اطاعت سے نکلا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کو ایسے لوگوں کا حفیظ بنا کر، حفیظ ہے بہت زیادہ حفاظت کرنے والا. اب اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے انکار کیا اس نور کا، اس عظمت کا، اس اعلیٰ ہونے کا، اس عرفہ ہونے کا کہ جو نبی آدم علیہ السلام کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک جو شے چلی آ رہی تھی، اس نے اس شے کا انکار کیا کہ اور یہ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو تکریم دی ہے اس کائنات میں، اس کو سب سے بہتر بنایا ہے، اعلیٰ اور افضل بنایا، عزت دی، تکریم دی، تمام ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو. جی، سجدہ مسجود بنایا ملائکہ کا. تو یہ جو اس میں اس کائنات میں، اس کائنات کی تخلیق میں نبی، اور جس طرح لولا کلمہ خلقت الافلاق حدیث قدسی کا، تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کی اتباع نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، اس نے اپنے اس کائنات میں آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. یعنی یہ بنیادی وجہ تخلیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک وہ رول ماڈل تھے، ان کی اتباع کرنا، اتباع اور ایمان. اس کے علاوہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. اب اس اتباع میں بے شک پیر صاحب، چونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو کیوں بنایا گیا. بڑی کنفیوژنز ہیں. کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ سب نے اپنا اپنا امتحان دینا ہے، اس کے بعد جا کے حساب کتاب ہوگا، اس میں کون پورا کتنا اترتا ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل چیز تو یہ کہ جو بڑی بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے کہ آپ اس چیز کے لیے، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ کی جو مقصد تخلیق ہے وہی فوت ہو گیا. ایک بریک لے لیں. بالکل، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ